ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر جس شخص کا صدقہ قبول ہے اس نے صدقے کی شرط کے مطابق صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے کی فضیلت کیا ہے وہ بتاتے ہیں، اس کو مثال سے واضح فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے جانوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر ہو جس کو بارش پہنچی، بس اس نے اس کے پھلوں کو دو گنا کر دیا۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر بارش نہ بھی پہنچی اور اگر اس کو زور کی بارش نہ بھی پہنچی فَطَلٌ تو ہلکی فوار۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے دل میں ایمانی جماؤ، ایمانی پختگی، اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ اس شخص کی مثال جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے کہ ایک باغ اونچے ٹیلے پر ہو اور عامتاً اونچی جگہوں پر بارش زیادہ برسا کرتی ہے تو باغ اول اونچے ٹیلے پر ہے اور پھر اونچے ٹیلے پر ہو اور زور کی بارش اس کو پہنچے تو باغ میں عام طور پر اور عامتاً جو پھل آتا تھا، مثال کے طور پر کھجور کا باغ ہے یا انگور کا باغ ہے تو کھجور اور انگور کا باغ اپنی عادت کے مطابق جو پھل دیتا ہے اس سے دگنا پھل دینا شروع کر دیا اور دینے لگا، کیونکہ اس باغ کی جگہ اونچی ہے اور وہاں بارش بھی زیادہ پہنچی تو اس کی وجہ سے باغ میں پھل اور زیادہ آ گئے، اور چونکہ باغ کا جائے وقوع ایسا ہے کہ اگر وہاں زور کی بارش نہ بھی پہنچے اور زیادہ بارش نہ بھی پہنچے تو بھی معمولی سی بارش یا ہلکی فوار، معمولی چھینٹے اگر لگ بھی جائے یا شبنم اگر پہنچ بھی جائے تو یہ بھی کافی ہے اس باغ کے پھل کو لانے کے لیے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جتنا اخلاص ہوتا، اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی نیکیوں میں اور ثواب میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر اخلاص بہت زیادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ کے لیے، اس کے جو حقوق تھے اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے، جو شرائط تھے وہ شرائط کو ادا کرتے ہوئے
اگر اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، اس کو ثواب زیادہ نہیں، تو اس کا جو اجر ہے، حقیقی جو اجر ہے، وہ اجر مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے کہ تم اعمال کیسے کرتے ہو، اللہ کے دکھلانے کے لیے کر رہے ہو یا مخلوق کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو، تمہارے اعمال میں نیت کیسی ہے۔ اللہ ساری چیزوں کو اللہ دیکھنے والا ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے کو بیان فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری، نام و نمود اور اپنی شہرت مقصود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل کیسے ضائع فرماتے ہیں اور اس کا کیا ہوا صدقہ کس طرح ضائع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مثال سے واضح فرماتے ہیں اور ایک مثال لا کر اللہ سمجھاتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور کا اور انگور کا باغ ہو جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے اور اس کی کمزور اولاد ہو، پھر اس باغ کو ایک بگولا آ پہنچے جس میں آگ ہو، پھر وہ چل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے دلائل کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انگور کا یا کھجور کا کوئی باغ ہو، باغ پھلا پھولا ہر طریقے سے تیار ہو گیا، اور باغ بھی کیسا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو۔ اب ظاہر بات ہے جس باغ کی جڑوں میں نہریں جاری ہو، جس باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہو، وہ باغ کبھی سوکھتا نہیں، ہمیشہ تر و تازہ وہ باغ رہتا ہے۔ اب جو باغ جتنا تر و تازہ ہوگا، انگور کی جڑوں کو یا کھجور کی جڑوں کو جتنا پانی زیادہ ملے گا اور جتنا پانی زیادہ پہنچے گا، وہ اتنا باڑ آور اور پھل لانے والا زیادہ ہوگا۔ اب باغ ہر طریقے سے تیار ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، پورا باغ پھلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہ کسان اور باغ کا مالک اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دل میں بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس باغ کے مالک کی نوعیت اور حالت کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اب پورا ہو چکا ہے، باغ بالکل تیار، پھلوں سے لدا ہوا، پھلوں سے بھرا ہوا باغ ہے، اور باغ کا مالک بوڑھا ہو چکا ہے، اس پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اور اس کی اولاد ہے لیکن اولاد چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، یہ کمزور اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اتنے میں ایک دم سے تیز آندھی آ چکی، اور تیز آندھی ایسے آئی کہ اس آندھی کے ساتھ آگ تھی، اور اس آگ نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ باغ بھی جل گیا، پھل بھی گئے، سب کچھ ستیہ ناش ہو گیا، سارا باغ تتر بتر ہو گیا۔ تو اب یہ بوڑھا جو ہے کتنا افسوس کرے گا، کتنی ندامت کرے گا، کتنا پچھتائے گا، کتنا روئے گا، ظاہر بات ہے۔
ایک تو قرآن کریم نے باغ کے مالک کی صفت بیان کی کہ اصابہ الکبر، کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ جوان ہے، اس میں قوت ہے اور طاقت ہے تو اپنا یہ باغ پھر دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اب تو بوڑھا ہو گیا، اب اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، ہر اعتبار سے اس کے اعضاء کام اور جواب دے چکے ہیں، کام کے لائق نہیں رہے ہیں، تو ابھی دوبارہ باغ کو کھڑا کرنے کی اس میں ہمت اور طاقت نہیں، اس اعتبار سے وہ بالکل مایوس اور ناامید ہو چکا ہے۔ دوسری چیز وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، چلو وہ بوڑھا تو ہو چکا ہے لیکن اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو۔ عامتاً جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اپنے لیے تو اپنی جوانی میں بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، لیکن جو عمر زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے تو باپ کو اور بوڑھے باپ کو اپنی اولاد کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اب اگر اس کی اولاد ہی نہ ہو اور باغ سارا اجڑ جائے تو اس کو اتنی ناامیدی اور مایوسی نہیں ہوگی کہ میرے پیچھے تو کوئی کھانے والے نہیں ہے، چلو اجڑ گیا اور باغ ختم ہو گیا تو کچھ نہیں، میں تو کسی بھی طریقے سے زندگی گزار لوں گا، کسی تکلیف کو برداشت کر کے مشقت اٹھا کر میں ایسے کیسے میں تو اپنی زندگی گزار لوں گا۔ اب وہ تو اپنی زندگی گزار لے گا کیونکہ پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اتنی ناامیدی اور مایوسی اور اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد ہے، اور اولاد بھی کیسی؟ جو افاق کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اولاد ہے اور اولاد بھی کیسی؟ نوجوان ہٹی کٹی ہے، ماشاء اللہ اولاد ہے، نیک صالح ہے، تو یہ اولاد اس بوڑھے کے دل میں آئے گا کہ چلو باغ اجڑ گیا ہے، میری اولاد طاقتور ہے، میری اولاد نیک ہے، دوبارہ محنت کر کے یہ اپنے پاؤں پر میری اولاد کھڑی ہو جائے گی۔ باغ تو اجڑ گیا ہے، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میرے اندر تو طاقت نہیں رہی، لیکن میری اولاد طاقت والی ہے، میری اولاد کچھ کر کے دوبارہ اس طرح کا باغ کھڑا کرے گا، یہ اپنی کمائی اور اپنے لیے کچھ ہو کر لے گی اولاد۔ لیکن یہاں فرمایا قرآن میں اولاد ہے، اور وہ بھی اولاد کیسی؟ کمزور بچے ہیں، اب باپ بوڑھا اولاد عیالدار، لیکن وہ عیال بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب ایسے بوڑھے کو معاش کی اپنی اور اپنے بچوں کی کتنی فکر لاحق ہوگی، وہ کتنا نا امید اور مایوس ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے سارا یعنی یوں سمجھو کہ سب کچھ اجڑ گیا اس کا، اب اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ اپنا تو کرے لیکن اپنی اولاد کا کیا کرے گا؟ اپنے اولاد کے بارے میں بڑا متفکر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہمیں کہ دیکھو تم نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں تم نے نیک کام کیے ہیں، لیکن وہ نیک کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تمہاری مقصود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم نے وہ مال خرچ نہیں کیا تھا۔ اب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی اور موت آئے گی، اس وقت تک تمہیں ذرہ برابر تمہارے یہ نیک اعمال یا تمہارا یہ کیا ہوا صدقہ یا مال خرچ کیا ہوا ایک بالکل کام نہیں آئے گا، تمہیں اس پر ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے تیار شدہ باغ جس طریقے سے اجڑ گیا، اسی طریقے سے تمہاری آخرت تم نے اجاڑ دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مثال دے کر ہمیں سمجھاتا ہے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، تاکہ موت کے بعد یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال، ہمارا کیا ہوا صدقہ، اس کا ثواب ہمیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے آیتوں کو اور دلائل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تم ان عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور ردی چیزوں کا قصد نہ کرو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں چشمہ پوشی کرو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشمہ پوشی کرو۔ جان لو، واعلموا، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں کیسا مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یا یہ فرمایا انفقوا من طیبات، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، گویا کہ رسولوں کو جو حکم ہے مال کے سلسلے میں وہی حکم امت کو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز۔ طیبات کا بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے حلال کمائی، اپنی حلال کمائی میں سے تم خرچ کرو، لیکن اکثر مفسرین نے کیا اس کا ترجمہ عمدہ کیا ہے۔ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ من طیبات سے عمدہ مال مراد ہے، اس لیے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ باغات کے اندر سے جو خوشے گرے بڑے ہوتے تھے وہ لے آتے تھے، اور اس میں سے جو بھی ردی قسم کی کھجوریں ہوتی اور بیکار قسم کی جو گٹلیاں ہوتی، دانے ہوتے، وہ خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے مال میں سے عمدہ مال خرچ کرے، ردی مال کو خرچ نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ طیبات سے عمدہ مال مراد ہے۔ ایمان والوں اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز کو خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور ہم نے تمہارے زمین سے جو نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایک تو جو تم نے مال کمایا ہے اس میں سے عمدہ مال خرچ کیا کرو۔ ہاں، جس کے پاس عمدہ مال ہے ہی نہیں، جس کے پاس وہی ردی مال ہے تو ردی مال ہے تو ردی مال میں سے خرچ کرے، لیکن اپنے پاس عمدہ سے عمدہ مال ہے پھر بھی رائے خدا میں ردی مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں عمدہ مال خرچ کرو۔ دوسری چیز زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار میں سے اللہ کے نام پر کچھ دیا کرو۔ مما اخرجنا لکم من الارض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت کو عموم پر لے کر یہ فرمایا ہے کہ چاہے زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں سے عشر نکالنا واجب ہے۔ اسلامی شریعت میں دو لفظ ہے، ایک عشر اور ایک خراج۔ عشری زمین کی پیداوار میں عشر 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور خراجی زمین کی پیداوار میں اور خراجی زمین میں خراج واجب ہوتا ہے، خمس واجب ہوتا ہے۔ اب کون سی زمین عشری ہے اور کون سی زمین خراجی ہے، وہ مسائل بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ یہاں ہمیں اتنی بات سمجھنی ہے کہ اسلامی شریعت میں دو لفظ، ایک ہے عشر اور ایک ہے خراج۔ گویا اسلامی ممالک جو ہے وہ اہل زمین پر، زمینداروں پر ایک ٹیکس طے کرتے ہیں اور ایک ٹیکس متعین کرتے ہیں، گویا یہ زمین کا ایک ٹیکس ہے۔ لیکن جو زمینیں عشری ہوتی ہے اس میں ٹیکس کا پہلو کم ہوتا ہے اور عبادت کا پہلو غالب ہوتا ہے اور عبادت کا حصہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر عشری زمینیں جو ہوتی ہے ان پر عشر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان عبادت کے اہل ہے، کفار عبادت کے اہل نہیں ہے، اس لیے عشر کفار پر واجب نہیں، کفار پر خراج واجب ہے۔ خراج میں صرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اس میں عبادت کا پہلو اور عبادت کا حصہ ہے ہی نہیں، اس لیے خراجی زمین اگر کفار کے پاس ہے تو اس میں خراج واجب ہوگا، اور اگر وہ خراجی زمین کسی مسلمان کے پاس ہے، کسی کافر سے کسی مسلمان نے خراجی زمین خریدی تو اس کے اندر بھی خراج واجب ہوگا، اس لیے کہ ابتداءً تو مسلمان پر خراج واجب نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ زمین خراجی تھی، کافر پر اس پر ٹیکس لاگو کیا گیا تھا، اب وہ کافر سے اس نے وہ زمین خریدی ہے، اس لیے زمین خراجی رہے گی اور اس میں سے خراج اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ عشر اور خراج میں فرق یہ ہے کہ عشر پیداوار میں سے 10واں حصہ نکالا جاتا ہے، اور خراج جو ہوتا ہے چاہے زمین میں کوئی چیز پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، بہرصورت جب سال پورا ہو جائے وہ خراج مالک زمین کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو عشر یہ زمین کی ایک طرح کی زکات ہے، جس طریقے سے تجارت کی زکات ہوتی ہے، ہمارے تجارت جو ہوتے ہیں ان میں سونا چاندی جو ہوتے ہیں ان میں جس طریقے سے زکات واجب ہوتی ہے، عشر یہ زمین کی زکات ہے۔ اموال تجارت کی زکات اور عشر اس میں فرق اتنا ہے کہ اموال تجارت میں زکات سال کے پورا ہونے پر واجب ہوتا ہے، اور عشر پیداوار جب وہ پک جاتی ہے اور پیداوار حاصل کر لیتے ہیں اس میں عشر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اموال تجارت کی زکات میں اور عشر میں یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عشر زمین میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے، پیداوار ہوئی ہے تو ہی عشر واجب ہوگا، اگر پیداوار نہیں ہوئی ہے تو عشر واجب نہیں ہوگا۔ اور اموال تجارت چاہے اس میں منافع ہو یا نہ ہو، پورے سال تک سونا چاندی یوں کا یوں پڑا رہے، تجارت کا مال پورے سال یوں کا یوں پڑا رہے، ہم نے کوئی لین دین اور کوئی منافع اور نفع نہیں کیا، تب بھی اس میں زکات واجب ہوتی ہے۔ یہ عشر میں اور اموال تجارت کی زکات میں یہ فرق ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، رچی چیز کا ارادہ نہ کرو، نیت نہ کرو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی جو خرچ کرتے ہیں ہم عمدہ چیزوں کو خرچ کریں، رتی چیزوں کو، جسی کو کہا جاتا ہے کہ مری بکری اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، لیکن جب اب موت قریب آئی ہے، سامنے موت منڈلا رہی ہے، اس وقت فلانی زمین اللہ کے نام پر وقف، فلانی ہوٹل کا حصہ اللہ کے نام پر وقف،
فلانی روپیہ اللہ کے نام پر وقف، فلانی چیز اللہ کے نام پر وقف، یہ نہیں، بلکہ پہلے سے اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالا کرے اور عمدہ سے عمدہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم دیا کریں۔ یہ کہ گری پڑی چیز کوئی کام کی نہیں ہے، نکمی ہے، کوئی ہمارے لائق نہیں، ہمارے بچوں کے لائق نہیں، اس کو لے کر کوئی مدرسے میں لے جا کر دے دو، مدرسے میں لے جا کر اس کو دے دو، یہ گھٹیا چیزیں، یہ رتی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس لیے اللہ کے لیے دینا ہے تو عمدہ سے عمدہ دے۔ قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں ڈائریکٹ وہ چیزیں اللہ کے یہاں نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اللہ کو دل دیکھتا ہے، جس دل سے ہم نے اللہ کے راستے میں چاہے قربانی ہو، چاہے مالی صدقہ ہو، چاہے کوئی بھی صدقہ ہو، کس دل سے ہم نے دیا ہے، کس خوشی سے دیا ہے اور اللہ کے لیے ہم نے کس نیت سے دیا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہم ہمارا حال دیکھیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اللہ کے راستے میں تو ہم گھٹیا اور نکمی اور گری پڑی چیزوں کو ہم دینے کو تو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے لینے کی باری آوے تو اگر کسی پر ہمارا حق باقی ہے اور وہ اگر ہمیں حق ادا کرے اور وہ نکمی اور گری پڑی چیز کو اور بیکار چیز کو اگر ہمیں دے تو ہم لیں گے؟ ہم تو نہیں لیتے ہیں گری پڑی چیز، بیکار چیز، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں عمدہ دو۔ بازار میں گئے ہماری عمدہ چیز لے کر اور بازار سے کسی بیپاری کے پاس سے، تاجر کے پاس سے، وہ تاجر اگر ہمیں گھٹیا چیز اور نکمی چیز دے رہا ہے تو ہم اس کو لینے والے نہیں ہیں، تو ہم اپنے لیے تو نکمی چیز نہیں لیتے ہیں، وہ لینے کو ہم پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دینے کو کیسے پسند کریں؟ ہاں ہم تو نہیں لیتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو لے لے اللہ تبذفی چشم پوشی کر لے، ایسے کہ چلو لینا یہ ایسے اس کے پاس سے ہمارے لینے کا ارادہ نہیں تھا، معاف کرنے کا ارادہ تھا، اب وہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں اور تھوڑی گری پڑی چیز ہے چلو لے ہی لے گئے، تو کیا ہے چشم پوشی کر کے در گزر کر کے اگر لے وہ اور بات ہے، ورنہ اگر پورا ہم لینے کے لیے بیٹھے تو ہم تو اپنے لیے تو عمدہ لیتے ہیں، تو اپنے آپ پر تو غور کرو، وَاعْلَمُوا جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے نفع کے لیے ہم دے رہے ہیں، ہمارے کل کو آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے ہی کام آنے والا ہے، تو جتنا تگڑا کیا ہے اتنا تگڑا ثواب ہمیں ملے گا، اس لیے ہم اپنے لیے دے رہے ہیں تو اچھا اور عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ حمید اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز کس طریقے سے ہے، قابل ستائش بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خرچ کرنے کے مواقع عطا فرمائے ہیں، خرچ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور خرچ کرنے کا صحیح طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کیسا تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تاکہ تم کو عمدہ سے عمدہ ثواب ملے، اچھا ثواب لینے کے لیے تم کو اچھا خرچ کرنا، یہ اللہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ قابل ستائش ہے کہ اللہ کی بہت تعریف، خوب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ ہمیں سکھایا تاکہ ہم اللہ کے راستے میں صحیح اور ٹھیک طریقے پر اور عمدہ سے عمدہ مال خرچ کرے، یہ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس طرح اللہ کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں